اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء حق کو انبیاء کا وارث بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء حق ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جن کی زمینیں بہت ہوں، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، شہرت ہوں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا انبیاء کے وارث وہ ہیں جو چٹائی کے اوپر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھا رہے ہیں، جن کے پاس اگر ظاہری دولت نہیں ہے تو ان کے پاس علم و عمل کی دولت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان علماء کرام کا وصال ہوتا ہے تو بعد از وصال ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کے چاہنے والے، ان کے معتقدین ان کے سر پر جو ہے وہ امامہ رکھ دیتے ہیں اور امامے کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے معزز خواتین حضرات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کیا علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو بعد از وصال امامے کے ساتھ دفن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے یعنی زندہ شخص کے حقوق بھی بتائے، اصول بتائے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، سونا کس طرح ہے، جاگنا کس طرح ہے، کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کا طریقہ بھی بتا دیا، زندگی کے اصول بھی بتا دیے، کاروبار کا اصول بھی بتا دیا، یعنی جو انسان کی زندگی کے اندر شب و روز آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کر کے ہمیں بتایا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اور بعد از موت وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد انسان کے کیا حقوق ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے زندگی اور موت کے اصول بتا دیے تو پھر ہم سنت سے ہٹ کر زندگی کیوں گزارتے ہیں، اور سنت سے ہٹ کر ہم بعد از موت ہم کیوں اپنے بنے بنائے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، وہ کیوں میت کے اوپر لاگو کرتے ہیں؟ جو میت کے حقوق ہیں یعنی کفن کے حوالے سے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیے کہ مرد کو 3 کپڑوں کے ساتھ کفن دینا ہے اور عورت کو 5 کپڑوں کے ساتھ کفن دینا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد از وصال یعنی جب آپ نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو ہم نے آپ کو 3 کپڑوں کے ساتھ کفن دیا، اس کے علاوہ نہ قمیص تھی نہ ہی امامہ تھا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو سید الانبیاء ہیں، اس کائنات کے لیے رحمت ہے، باعث تکوین عالم ہے، تو آپ سے بڑھ کر کون افضل ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے بعد جو افضل ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ کو بھی امامہ نہیں دیا گیا تو ہم پھر بزرگان دین یا علماء کرام یا مشائخ اعظام کو امامے کے ساتھ دفن کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر امامہ رکھنا بھی ہے تو جب دفن کا وقت آئے تو وہ امامہ اتار کر اس کے جانشین، اس کے نائب، اس کے بیٹے کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے تاکہ وہ اس بزرگ کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اسی طرح دین کا کام کرے جس طرح یہ بزرگ دین کا کام کر کے گیا ہے۔ باقی جو علماء کرام اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی عالم دین ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کو امامہ کے ساتھ دفن کر سکتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفن بہتر ہونا چاہیے، اچھا کفن ہونا چاہیے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا کفن یہ ہے کہ اس کے سر پہ امامہ بھی آ جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے ساری زندگی امامہ سر پہ رکھا ہے تو بعد از وصال بھی وہ امامہ لے کر جائے۔ تو میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بہتر کفن ہونا چاہیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑی ذات ہے، ان کو یہ بہتر کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نہ امامہ تھا نہ قمیص تھا، تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بہتر سے بہتر جو کفن دیا گیا وہ 3 کپڑے تھے، اس میں امامہ شامل نہیں تھا، تو پھر ہم کیوں بزرگان دین کو یا پھر مشائخ اعظام کو وہ کفن دیں جو سنت کے خلاف ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امامے کے بغیر دفن کریں، اگر امامہ پہنائیں بھی صحیح تو دفن کے وقت اس کا امامہ اتار کر اس کے بیٹے یا جانشین کے سر پہ رکھ دیا جائے تاکہ وہ اسی طرح دین کا کام کر سکے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔